کبھی سوچا ہے کہ درود شریف کب پڑھتے ہیں اور استغفار کب کریں؟ کیا آپ اس بارے میں الجھن محسوس کرتے ہیں کہ کس پر زیادہ توجہ دی جائے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان دو طاقتور روحانی اعمال، ان کے منفرد کرداروں اور انہیں کب پڑھنا ہے کے درمیان فرق کو ختم کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ یہ دونوں اعمال روزمرہ کی زندگی میں کس طرح خوبصورتی سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آخر تک لازمی دیکھیں اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم درود شریف اور استغفار پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، میں اب تک اس موضوع پر بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی بنا پر آپ کے خیالات سننا پسند کروں گا کہ درود شریف یا استغفار نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا۔ آپ کامنٹ باکس میں تبصرہ کریں اور دوسروں کو اپنی کہانی سے متاثر کریں اور ثواب کمائیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں درود شریف کی، جسے صلوات بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں میں بے پناہ برکتیں لاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اگرچہ درود شریف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، مگر یہ صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کرتا ہے اور ہمارے دلوں میں سکون لاتا ہے۔ دوسری طرف استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ استغفار کی سب سے عام شکل استغفر اللہ کہنا ہے، جس کے معنی ہے میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم نے بار بار استغفار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ کلام اللہ شریف میں سورہ نوح کی خوبصورت آیات کا مفہوم ہے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ پیارے دوستو، استغفار ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور مشکلات سے نجات دلاتا ہے۔ یہ اپنی روح کو بحال کرنے، ماضی کی غلطیوں کو مٹانے اور اللہ کی رحمت سے نئے سرے سے آغاز کرنے جیسا ہے۔ اب آئیے اس بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کو ہر ایک پر کب توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے درود شریف کب پڑھیں؟ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بالخصوص جب آپ اپنی ذاتی زندگی، گھریلو پریشانیوں، معاشرتی الجھنوں یا کاروبار، روزی روزگار میں برکت تلاش کرتے ہیں، جب منقطع یا روحانی طور پر مغلوب محسوس ہو، تو درود شریف آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ آپ کو شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب حاصل ہوتا ہے۔ جمعہ اور خاص مواقع جیسے نماز کے بعد درود شریف کے لیے مستحب اوقات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ زندگی میں مشکلات میں پھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں اور آپ روحانی ترقی چاہتے ہیں، تو بعد از نماز فجر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ اپنے دل میں سکون محسوس کریں گے۔ درود آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ افضل ہے، ورنہ جو آپ کو پڑھنے میں آسان لگے، سہولت ہو، پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ استغفار کب پڑھا جائے، اس کے لیے بھی کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے ہر وقت پڑھنا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جب آپ نے کوئی غلطی کی ہو، کوئی گناہ کیا ہو۔ اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو استغفار رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اور غور و فکر کے لمحات میں استغفار پڑھنا بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مالی یا جذباتی طور پر مشکلات کا سامنا ہے تو استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح راحت اور آسانی کے دروازے کھولتا ہے۔ واضح رہے کہ استغفار اور درود شریف دونوں میں سے ہر ایک مستقل عبادت ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کی کثرت بھی مطلوب ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک کی فضیلت بھی بہت سی آیات و حدیث میں وارد ہوئی ہیں، اور دونوں میں سے ہر ایک کی دوسرے پر فضیلت موقع محل کے اعتبار سے ہے۔ مثلا فرض نماز کے پڑھنے کے بعد استغفار پڑھنے کی فضیلت ہے، اس لیے اس موقع پر استغفار پڑھنا افضل ہے، اور جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے، اس لیے جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ البتہ عام حالات میں درود شریف زیادہ پڑھنے سے نسبتاً زیادہ فضیلت وارد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ استغفار اور دوسرے اذکار بالکل ترک کر دیے جائیں۔ کم از کم دن میں استغفار کی ایک تسبیح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود استغفار کی کثرت کرنا منقول ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے نفلی اوراد اور اذکار کا مکمل وقت درود شریف کو دیتا ہے
اور اس کی وجہ سے دیگر اذکار کے لیے وقت نہیں ملتا تو اس کا یہ عمل دوسرے اذکار سے بھی کفایت کرے گا، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں منقول ہے۔ تو پیارے دوستوں، آج آپ نے جانا کہ آپ کو دوسرے پر ہر ایک کے انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، در حقیقت یہ بالکل ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ دونوں کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے استغفار سے آغاز کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کریں، پھر دل کو برکت سمیٹنے کے لیے تیار کریں اور درود شریف کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں، یعنی استغفار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تاکہ آپ کا دل نور اور رحمت سے بھر جائے۔ اگر آپ اپنے روزانہ کے معمولات میں سے شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان آسان اقدامات پر عمل کریں۔ اپنے گزشتہ دن کی غلطیوں، گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹوانے کے لیے اپنی صبح کا آغاز استغفار سے کریں۔ تعداد جتنی چاہیں آپ اپنے لیے خود مقرر کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر برکت کو دعوت دیں اور اس طرح اپنے دن کا آغاز صحیح اور بابرکت طریقے سے کریں۔ یہ عمل زندگی میں توازن لاتا ہے، استغفار بوجھ کو ہٹاتا ہے اور درود شریف آپ کو سکون اور مثبتیت سے بھر دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، استغفار مسائل کا حل نکال سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی کارگزاریاں شیئر کرتے ہیں کہ استغفار نے انہیں ملازمتیں تلاش کرنے، قرض پر قابو پانے یا رشتے ٹھیک کرنے میں کس طرح مدد کی، اور درود شریف آپ کے گرد حفاظتی ڈھال بنا دیتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے درود شریف کی باقاعدہ تلاوت کے بعد چیزوں کو معجزانہ طور پر بدلتے دیکھا، جیسے نقصان سے حفاظت یا غیر متوقع برکات۔ تو اب آپ کی باری ہے کہ آپ کے پاس ایسی کارگزاری ہے کہ جب درود شریف یہ استغفار سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق آیا، کیا آپ نے سکون، راحت یا غیر متوقع برکات محسوس کی ہیں؟ تو کامنٹس میں اپنی کارگزاریاں دوسروں کو ان مبارک اعمال کی کثرت کرنے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ترغیب دینے کے طور پر لازمی شیئر کریں، کیونکہ آپ کے تجربات کسی ایسے شخص کو اس عمل پر آمادہ کر سکتے ہیں جو جدوجہد کر رہا ہے اور امید کی تلاش میں ہے۔ اللہ ہم سب کو درود شریف اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر درود شریف یا استغفار پر مزید ویڈیوز دیکھنی چاہیں تو اس پر اب تک ہم بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں، میں اس ویڈیو کی تفصیل میں لنک دے دوں گا، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دعا ہے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری زندگیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور بکثرت استغفار کرنے اور ان دونوں اعمال کو ہماری زندگیوں میں آسانی اور خوشی کا باعث بنائے، آمین۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔